الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس مقصد کو پا لیا اور کوئی اس کو پانا بھول گیا۔ جب بندے بھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہو اور اب یہاں آ کے بھول گئے۔ ہم سارے اللہ سے عالم ارواح میں ایک وعدہ کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا تھا دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، آسمان اور زمین سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جنات سے پہلے،
سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جو آج دنیا میں ہندو ہیں انہوں نے بھی کہا، جو آج سکھ ہیں انہوں نے بھی کہا، جو آج دہریے ہیں سرے سے اللہ کا تصور ہی ان کے عقیدے اور ذہنوں میں نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا، یہاں آ کر بھول گئے۔ اللہ نے پھر انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا تاکہ میرے بندوں کو ان کا کیا ہوا وہ وعدہ یاد دلائے۔ دیکھیے دنیا میں ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، نیک بن سکتے ہیں، فرشتے نہیں بن سکتے۔ فرشتوں میں اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، یعنی گناہ کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں آتا۔ انسان کے دل میں تو آتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ متقی ہے تو پھر وہ بچتا ہے، اس خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آتا تو ہے۔ فرشتے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اگر دنیا میں انسان جو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، آدمی کو جہنم میں لے جانے والا، جنت سے محروم کرنے والا، اللہ کی بخشش سے محروم کرنے والا، اللہ کی ناراضگی کو اس پر سوار کر دینے والا، وہ گناہ شرک۔ اگر آپ بہت سارے گناہوں سے ہم نہیں بچ سکتے تو کم از کم شرک سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ممکن ہے اللہ کو ترس آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی توحید کی وجہ سے باقی گناہوں کی سزا نہ دے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ سزا دینا چاہے تو جتنے ہم نے گناہ کیے اس کی سزا وہ دے گا، بشرطے کہ شرک والا گناہ ہمارے ایمان میں نہ ہو۔ تو پھر بالآخر اللہ اسے جنت میں لے آئے گا۔ یہ حدیث ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ لوگوں نے غلط ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو بس وہ جنتی ہے، وہ جنتی نہیں، وہ بالآخر جنت میں آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بالآخر جنت میں آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ مرتے ہی جنت چلا جائے، چاہے اس نے دودھ میں پانی ڈالا ہو، زنا کیا ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کی تنخواہ کھا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سزائیں تو پائے گا، لیکن بالآخر جہنم میں جل بھج کر پھر آخر جنت میں آئے گا۔ لیکن یہ جو جہنم میں جلنا اور بجھنا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی سوچے اچھا یار مہینے 2 مہینے کی بات ہے، جھیل لیں گے پھر جب نہیں۔ ہمارا جو یہ جسم ہے، آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی آگ، بعض آگیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ مضبوط ترین لوہے کو پانی بنا دیتی۔ یہ جو اتفاق فاؤنڈری نواز شریف کی جو فاؤنڈری ہے، اب اس میں جو بھٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا حساب بنا ہوا ہے کہ یہ جو پرانی ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں، پرانے جہاز ہوتے ہیں، یہ ایسے مشینوں کے ذریعے چلا کر
اس بھٹی میں ڈال دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ پانی بن کے نکل رہا ہوتا ہے، اور پھر آگے جا کر سانچوں میں، ڈائیوں میں انہیں مختلف چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کی آگ جو آخرت کی آگ سے 70 درجے کم گرم ہے، اس کی حرارت دنیا سے 70 گنا کم ہے، یہ ریلوے کے ڈبوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کے آگے یہ ہڈیاں، یہ گوشت اس کے آگے کیا کرے گا؟ تو یہ آدمی یہ تصور بھی نہ کرے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، میں مواحد ہوں، جھیل لوں گا، نہیں۔ اگر گناہ ہو جائے پھر بھی اللہ کے آگے تنہائی میں، کسی کو پتہ نہیں ہے نا، صرف اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ دیکھو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، ستار ہے۔ ہم بچوں کے نام عبد الستار رکھتے ہیں۔ ستار کا مطلب ہے عیبوں پہ پردے ڈالنے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا۔ آپ سے گناہ ہوا، اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اب آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار آج تو کسی نے نہیں دیکھا، قیامت والے دن اگر اللہ تعالی ساری دنیا کے سامنے میرے اس گناہ کو لے آئے تو اس وقت میری عزت کا کیا بنے گا؟ اس وقت کیا بنے گا؟ یہ ڈر دل میں رکھ کر دنیا میں اللہ سے کہے، یا اللہ جس طرح تو نے اب تک پردہ ڈالا ہے، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آخرت میں میں ذلیل نہ ہو جاؤں، اور عزت ذلت دنیا میں ہو یا آخرت میں وہ تیرے ہاتھ میں ہے، لہذا میرے اس عیب کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے، اور یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا بڑا خطا کار ہوں کہ میرے گناہوں میں، میری خطا کاری میں، یہ لاؤڈ کو تھوڑا سیٹ کرو، سیٹی کیوں مار رہا ہے، آواز کم کرو اس کا، کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یا اللہ میں جتنا بھی بڑا گناہ گار تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا غفار ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ اقرار کرے کہ تو ہی میرا رب ہے اور تجھ سے میں امید کرتا ہوں، ساری وابستگیاں بندہ جب اللہ سے جوڑ لے۔ دیکھو گناہ کے کئی راستے ہیں، آپ کسی راہ چلتی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، آپ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے حسن پسند ہے نا، حسن اچھا لگتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ جس کو تو نے دیکھا اور دل کھو بیٹھا، یہ تو میری تخلیق ہے۔ جس رب نے اتنا خوبصورت یوسف بنایا، وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا اندازہ تو کر۔ بندے تو میری طرف دیکھ، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ بندہ جب بھی تصور کرے اللہ کے بارے میں، ہمیشہ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرے ہاتھ خالی نہیں لوٹے،
جب بھی مانگو اس یقین سے مانگو کہ یا اللہ یا تو مجھے دے، آپ کو کچھ بھی چاہیے بشرطے کہ وہ مطالبہ جائز۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آپ کی دعا لا یعنی ہے، کفر پر مبنی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میری شادی کرا دے، مجھے بچے دے دے، شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے، اولاد بھی ہے روزگار نہیں، اللہ روزگار دے دے، لیکن اس امید سے مانگے کہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر مجھے وہ در بتا جہاں میں جاؤں اور یہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ اس یقین سے بندہ مانگے، اس یقین سے کہ اللہ تو ہی دینے والا، اگر تو نہیں دیتا تو پھر اپنے سوا کوئی در تو بتا، میں کہاں جا کر کے ماتھا رکھوں، میں کہاں جا کے اتھرو بہاؤں، میں کہاں سوال کروں، کہاں دامن پھیلاؤں، کوئی در تو بتا۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین، میں بورا پیر میں رہتا تھا 6 فلور، اس وقت اتنا بوڑھا نہیں تھا، اب کافی بڑھاپا آ گیا ہے، کمر میں بھی کافی تکلیف رہتی ہے۔ 6 فلور پہ اترنا چڑھنا، لفٹ بھی نہیں تھی، بڑا مسئلہ تھا، بڑی مصیبت تھی۔ ہم نے اوپر ایک رسی ایک ویل باندھ رکھا تھا، کوئی سودا سلف میں لے کر آتا، نیچے سے ٹوکری میں ڈال دی اور انہوں نے رسی سے اوپر کھینچ لی تاکہ مجھے چڑھنا نہ پڑے۔ پھر مسجد چلے گئے، 2 3 نمازیں اکٹھی پڑھ کے پھر گھر آ گئے۔ اس طرح وہ میں نے مکان بیچا اور ڈیفینس ویو میں مکان خریدا۔ یہاں کا مجھے پہلے مل گیا، ٹوکن دے دیا، وہ بکنے میں نہ آئے۔ 6 فلور پہ جو بھی فیملی آئے دیکھنے کے لیے کہ جی مکان تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں چڑھ سکتے۔ کسی کی والدہ صاحبہ بوڑھی ہے، وہ نہیں چڑھ سکتے۔ کوئی ساس سسر کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں چڑھ سکتے۔ ادھر جیسے آج کل رواج ہے کہ وقت پہ پیسے نہ دو تو ٹوکن منی لوگ کھا جاتے ہیں۔ اب ہم غریب آدمی بھی ٹوکن دیا ہوا ہے، اب یہ کھا جائے گا۔ یقین مانیے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی بات میں نے کی۔ آدھی رات کو اٹھا، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی اور رو رو کے دعا کی، رو رو کے دعا کی۔ 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے، اگلے دن ایک ساتھی آئے، صدر میں ان کی کپڑے کی دکان ہے، وہ بورا پیر میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے بچے کی شادی کرنی ہے اور پھر شادی کے بعد ان کو مکان الگ دینا ہے، تو میں نے سنا ہے آپ مکان سیل کر رہے ہیں، آپ مجھے مکان اپنا دے دیں، میں پیسے 2 قسطوں میں دوں گا، آدھے پیسے ابھی دے دوں گا، آدھے مہینے بعد دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے جی، آپ آدھے پیسے ابھی دے دیں، آدھے بعد میں دیں۔ اللہ سے جب بندہ یقین میں مانگتا، ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے، میں یہیں بیٹھا تھا، بلوچ کالونی کے ایک ساتھی، بعد میں جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں ذکر آیا کہ میرا مکان نہیں بک رہا۔ میں نے اس کو اپنا یہ تجربہ بتایا۔ پچھلے جمعے مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ اس سے پچھلے جمعے میں آپ سے پوچھ کے گیا تھا، میں نے اس نسخے پہ عمل کیا، آدھی رات کو وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، اللہ کے آگے رو کے دعا کی۔ پچھلے جمعے مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ جی میرا مکان سیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنا رب مان کے مانگے تو صحیح نا۔ ہم خامخواہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں ہے۔ ارے ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا،
ہر دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے کیسے مانگا جاتا ہے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اللہ کو بندے کا اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، بس تو ہی دے گا، بس تو ہی دے گا، میں لے کر ہی جاؤں گا، میں ایسے نہیں جاؤں گا، یہ جب چیز اس کے دل میں آ جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ دے کے ہی اس کو نوازتا، اسے دیتا۔ دیکھیے ہمارے کپڑے، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے بنگلے، ہماری خوبصورت بیویاں، خوبصورت بچے، خوبصورت گاڑیاں اللہ کو متاثر نہیں کرتی، بالکل متاثر نہیں کرتی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ تو دی ہی میں نے تجھے، پیسہ میں نے دیا، کپڑے میں نے دیے، تجھے حسن جوانی میں نے دیا، اولادیں میں نے دی، میں ان چیزوں پہ، ان چیزوں کو کیا کروں، یہ تو ہے ہی میرا۔ حدیث میں آتا ہے بعض بندے ایسے ہیں میلے کچیلے، یعنی زیادہ اچھی پوشاک نہیں، میلے کچیلے کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاک ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں، نہیں، اللہ والے ہیں، پاک صاف ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، بس کپڑے اچھے نہیں، غریب ہیں، پیمند لگے ہوئے ہیں، فقیروں جیسے ہیں، وہ گلی میں آتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ پاگل آ رہا ہے، کہیں ہمارے گھر میں نہ گھس جائے، دروازہ بند کر۔ آپ نے یہ بات کر کے فرمایا اللہ کے ہاں اس بندے کی قیمت اتنا ہے، اگر کسی بات پر وہ بندہ قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے، فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واموالكم۔ اللہ تمہارے مکھڑے، تمہارا مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارا کردار دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دو چیزیں دیکھتا ہے، تم زندگی کیسے گزار رہے ہو اور تمہارے دل میں کیا ہے، خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو یقین مانیے ہم خوش نصیب ہیں، اگر خوف خدا نہیں ہے تو ہم بد نصیب ہیں۔ گناہوں سے جو بچاتا ہے وہ خوف خدا ہے۔ آخرت کا تصور قرآن میں بار بار کیوں دلایا گیا؟ اس لیے دلایا گیا کہ جب بندے کو یہ دماغ میں بات آتی ہے کہ میں نے مر کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ تصور اسے گناہ سے روکتا ہے۔ اور جب آدمی نڈر ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اگر بیمار پڑ گئے تو اتنا پیسہ امریکہ سے علاج کروا لیں گے، امریکہ سے بھی لاشیں آتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، اتنا پیسہ امریکہ سے علاج کروا لیں، کتنوں کی لاشیں امریکہ سے واپس آتی ہیں، علاج کروانے گئے تھے اور جاں بر نہ ہو سکے اور واپس لاش آئی۔ یہ نئے تجربے نہ کریں، جو تجربات ہوئے ہیں ان سے سبق لیں، ان سے عبرت لیں۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا،
اور انہیں حکم کیا کہ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ڈرائیے، میرے عذاب سے ڈرائیے، میرے عتاب سے ڈرائیے، میرے انتقام سے ڈرائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے ہمارے نمائندے بن کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، وہ جو ہرجائی بن چکی تھی، اپنی ہرجائی قوم کو فکر و نظر کی بلندیوں سے پکارا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ آج دیکھو دنیا پڑھی لکھی جاہل بن چکی ہے، داتا کسے کہتے ہیں؟ جو نوازنے والا، دینے والا، روزی کا مالک، رزق کا مالک، شفا کا مالک، نفع کا مالک، اولادوں کا مالک، وہ داتا ہے جو یہ نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ نے جو تصور پیش کیا قرآن کے ذریعے، مسلمانوں کا داتا اوپر ہے اور لینے والے نیچے ہیں، اور ان بدبخت جاہلوں کے داتے نیچے دفن ہوئے پڑے ہیں، مانگنے والے اوپر ہیں۔ کتنا فرق! آدمی ذرا سا بھی سوچے کہ اگر یہ داتا ہوتا تو یہ مرتا کیوں؟ یہ مرتا کیوں؟ میں اپنے بیٹے کی زندگی مانگنے کے لیے مزار پہ گیا کھڑا، میرے بیٹے کو زندگی بخش دے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہسپتال میں ہے، اسے زندگی بخش دے، لیکن شیطان اس طرف دماغ کو جانے ہی نہیں دیتا کہ کم وقت اگر یہ زندگی دیتا تو یہ خود کیوں مرتا، یہ خود کیوں مرتا؟ خود جنازے، کیا ان لوگوں کے جنازے نہیں ہوئے؟ جتنے بھی بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے جنازے نہیں ہوئے؟ اور جنازے کس کے ہوتے ہیں؟ زندوں کے یا مردوں کے؟ اتنا تو کوئی پوچھے نا، اتنی بات تو معمولی پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جنازے زندوں کے تو نہیں ہوتے، مردوں کے۔ کفن زندے کا ہوتا ہے یا مردے کا؟ ان کو کفن نہیں دیا گیا۔ قبر زندے کی ہوتی ہے یا مردے کی ہوتی ہے؟ کیا ان کو قبر نہیں دی گئی؟ یہ ساری باتیں انسان اگر سوچے تو اس کا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، میری یہ پوری کائنات تیرے لیے کھلی، درس توحید کے لیے کتاب، پوری کائنات، ان چیزوں پہ غور کرتا جا، یہ ایک ایک ورق تمہیں درس توحید دے گا، ایک ایک چیز توحید کا سبق دے گی، ایک ایک چیز۔ آپ دیکھیں یہ اتنا آسان ہے توحید کا معاملہ۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ دماغ میں جب بت سجائے ہوئے ہوں تو بندہ کیا کہے؟ ہد ہد پرندہ ہے، پرندے ذوی العقول میں نہیں آتے، یہ عقل والی مخلوق نہیں کہلاتی۔ اس کے باوجود ہد ہد سلیمان کی دربار میں آیا، لیٹ آیا، حاضری لگنے کے بعد آیا۔ سلیمان علیہ السلام پہلے فیصلہ کر چکے، اگر یہ کوئی معقول عذر لایا تو ٹھیک ہے، ورنہ او لأذبحنہ، ہم اسے ذبح کریں گے، یعنی سزائے موت دیں، مار دیں گے۔ یہ غیر حاضر کیوں رہا؟ اور جب وہ ہدہد آیا، یقین مانیے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اتنے بڑے بڑے پگڑ، اتنی کندھوں سے نیچے تک زلفیں، اور 1000 گز کے دانے کی تسبیحاں رکھنے کے باوجود وہ بات ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی جو ہدہد کے دماغ میں بیٹھی۔
اتنا سا سر ہے، اس سر کے اندر بال بھی ہیں، اوپر ہڈی بھی ہے، پھر اس کے اندر چھوٹا سا دماغ ہے، اس چھوٹے سے دماغ میں کتنی بڑی بات سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آ کر اس نے بتائی۔ اور وہ کیا بات بتائی؟ اے سلیمان، میرے معاملے میں جلدی نہ کرو، پہلے میرا مقدمہ سنو، میں لیٹ کیوں ہوا ہوں، میں کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ فرمایا میں ایک قوم ایسی کے پاس گیا ہوں جس کی سربراہ ایک عورت ہے، وہ سربراہ ہے، لیکن میں نے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو بھی پایا، اس کی قوم کو بھی پایا، کس حال میں پایا؟ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سارے کی ساری قوم اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ ساری قوم سورج کو پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ ہدہد کے دماغ میں یہ بات کس نے بٹھائی؟ سجدے کے لائق تو اللہ ہے، یہ بدبخت سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سمجھ، انسان اگر سمجھنا چاہے تو توحید آپ کو گلی کوچے میں، انسان کے اپنے وجود میں بھی سمجھ آئے گی کہ انسان کا جسم کیسے کام کرتا ہے۔ آدمی تھوڑا سا اس پہ بھی غور کرے، توحید اتنی واضح ہوتی چلی جائے۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور انہیں دعوت دیتے ہوئے بلایا اللہ کی طرف، جنت کی طرف، جہنم سے بچایا، اور ان میں سب سے بڑا مرض کیا تھا؟ ان قوم کے 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بزرگ تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 تن پاک تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ تم غمگین رہتے ہو، ایک ایک کو یاد کرتے ہو، میں تمہیں ایک آسان ترتیب بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان جو پتھر تراشنے والے جو ماہر ہیں ان سے کہو وہ تمہارے بزرگوں کی تصویریں پتھر کے اندر تراش کے تمہیں بنا کے دے دیں، تم انہیں گھروں میں رکھ لو، جب بھی یاد آئے انہیں دیکھ لو۔ ایسا ایسا یہ چیز بڑھتی بڑھتی پوجا تک جا پہنچی، پوجا تک جا پہنچی۔ اب ان کو سجدے ہونے لگے، ان سے مانگنے لگے، وہی 5 تن پاک، وہی 5 تن پاک۔ یہ ایک الگ بات ہے، ماڈل بدل گئے ہیں، سائنس نے ترقی کی، شیطان نے بھی ترقی کی، ماڈل تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن نقطہ نظر وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ سیم وہی بات رہی۔ ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر۔ یہ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اور یہ پہلی قوم تھی۔ یوں سمجھو کہ دنیا نئے سرے سے بسی تھی، چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا عذاب آیا تھا پانی کا جس نے پوری کی پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ ویسے تو آبادی بھی کم تھی، اور جتنی تھی پانی میں اللہ نے غرق کر دی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو تسلیم کیا، اللہ کو مانا، کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے، اور انہی سے پھر باقی لوگ آج دنیا جو بسی ہے وہ انہی سے بسی ہے۔ لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے کتنا سامان کیا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کر تمہاری طرف آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔
गुनाहों से बचाने के लिए आया हूं, जन्नत में ले जाने के लिए आया हूं। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें खुला तौर पर, वाज़ेह तौर पर डराने वाला। अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वातिऊन, अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो और मेरी इताअत करो। आज दुनिया में जो अहले हदीस का उसूल और फार्मूला है, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को दे रहे हैं। बंदगी अल्लाह की करो, डरो भी उसी से, इताअत मेरी करो। आज हमारा यही फार्मूला, बंदगी अल्लाह की करो, इताअत रसूलुल्लाह की करो। बस ये उस वक्त के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम थे, आज हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दावत किसी के पास नहीं। हम तकरीबन मुख्तलिफ अल्फाज से घुमा फिराकर एक ही बात करते हैं, तकरीबन एक ही बात करते हैं कि कायनात के लोगों, किसी की मानो या ना मानो, लेकिन जिस हस्ती का तुमने कलमा पढ़ा है उसकी बात को रद्द न करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी पढ़ने के बाद सारी जिंदगी मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते थे, और मस्जिद नबवी के इमाम भी थे, मस्जिद नबवी के खतीब भी थे, और मुदर्रिस भी थे, हदीस पढ़ाते थे। ये शर्फ मिला उनको, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को, कि मस्जिद नबवी में जुम्मा भी पढ़ाते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं और दर्स भी देते हैं हदीस का। देखो ये कितनी नसीब की बात है कि नबी का मुसल्ला अल्लाह ने इमाम मालिक को दिया। कितनी बड़ी शर्फ की बात, नसीब की बात। उनका मुसल्ला उनको दिया, नबी का मिंबर उनको दिया, और वहीं बैठकर जिस तरह अल्लाह के रसूल असहाब सूफा को पढ़ाते थे, वो इसी तरह अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हदीस पढ़ाते पढ़ाते एक बात अपने शागिर्दों से अक्सर कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स की बात टाली जा सकती है, रद्द की जा सकती है। रोज़ा रसूल की तरफ इशारा करते और फरमाते सिवाय इस कब्र वाले के, सिवाय इस कब्र वाले के हर किसी की बात पर क्यों करेंगे, दलील मांगेंगे, सिवाय इस कब्र वाले। अच्छा, नबी से कुछ लोग हमारे भी जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क है। वो ये कह देते हैं जी हम तो नबी की तकलीद करते हैं और किसी की नबी की तकलीद हम नहीं करते। हम तकलीद नबी की भी नहीं करते, हम नबी की इत्तिबा करते। तकलीद क्यों नहीं करते? तकलीद कहते हैं इत्तिबाउल इंसान बगैर दलील, किसी इंसान की पैरवी करना उससे दलील लिए बगैर, दलील मांगे बगैर। नबी की कोई भी बात बगैर दलील के नहीं होती, इसलिए कि नबी का नबी होना उसकी सदाकत की दलील है। नबी जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, जो कुछ पसंद कर रहा है, उसका नबी होना इस बात की दलील है कि जिस चीज को ये पसंद कर रहा है वो सही है। अगर ये गलत होती तो नबी पसंद ना करता। ये फार्मूला है मुहद्दिसीन के नजदीक। इसलिए नबी की कोई बात बगैर दलील के नहीं, इसलिए नबी की तकलीद भी नहीं, नबी की इत्तिबा है। तकलीद तो किसी की भी हराम है सिवाय इस कब्र वाले के। इमाम मालिक जो फरमाया करते थे, और इमाम मालिक का एक दूसरा जुमला है, फरमाते थे असुन्नतु का सफीनत नूह मर राकिबा फकद नजा व मन लम यरकब फकद गरक। सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है, जो सवार हो गया बच गया, और जो सवार होने से रह गया वो गर्क हो गया। मेरे भाइयों, दो चीजें आप अपना लीजिए, इस जुम्मा से दो सबक आप लेकर जाएं। एक, आपने इबादत हमेशा अल्लाह की करनी है, सर हमेशा अल्लाह के आगे झुकाना है, झोली अल्लाह के आगे फैलानी है, हाथ अल्लाह के आगे उठाने हैं, नदामत के अश्क अल्लाह के आगे बहाने हैं, बीवी के आगे नहीं रोना है, अल्लाह के आगे अश्क बहाने हैं। और
اس عبادت کا، بندگی کا، مانگنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. بس یہ دو باتیں اگر آپ کے پلے پڑ گئی، یقین مانیے دنیا میں آپ سے بہتر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. آپ دنیا میں سب سے بہتر مسلمان ہیں اگر آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اطاعت نبی کی کرتے ہیں. یہ تو زندگی میں آنے کا مقصد ہے. آپ تو اس مقصد کو پا گئے، انشاءاللہ پھر جنت آپ کی اور آپ جنت کے، پھر رب آپ کا اور آپ رب کے. رب انکار نہیں کرتا. اس نے جنت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے لیے نہیں بنائی. جنت اس نے آپ کے لیے بنائی. جبریل کو تو پتہ ہی نہیں انار کھٹا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے. جبریل کو کیا پتہ؟ اس نے کبھی پتہ ہی چکھا ہی نہیں، اس کو ذائقے کا پتہ ہی. یہ تو کراچی والوں سے کوئی پوچھے نا کندھاری انار کی کیا شان ہے، سندھڑی آم کیا ہوتا ہے، چونسا کیا ہوتا ہے. جبریل کو کیا پتہ؟ یہ نعمتیں ساری اللہ نے آپ کے لیے بنائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا سر ہمیشہ اسی کی دربار میں، اسی کے آگے جھکائیں اور اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.